ایک سمجھدار ہاؤس وائف ہی جانتی ہے کہ گھر کی گروسری چاہے آپ سپر مارکیٹ سے کریں، چاہے کریانہ شاپ سے کریں یا چاہے آپ ہول سیل مارکیٹ سے کریں، لیکن سمجھداری سے کرنی ہے، یعنی ان ریٹس کے مطابق کرنی ہے جو ریزنیبل ہوں، جو بچت قیمت میں آئے۔ جی السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے خوش و خرم ہوگی اور اللہ کے حفظ و امان میں ہوگی۔ جناب مجھے اپنی یوٹیوب فیملی سے بڑا گلہ ہے کہ آپ لوگ کمنٹس نہیں کرتے ہیں، آپ لوگ کچھ بھی مجھے سجیشن نہیں دے رہے ہیں کہ کس طریقے کی ویڈیوز دیکھنی ہے آپ نے اور کیا چاہتے ہیں آپ۔ ایک دم خاموشی ہے، بس ویڈیوز دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو پلیز مجھے سپورٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جو نئے آنے والے ہیں ان سے گزارش ہے، کیا یہ اچھا نہیں لگے گا آپ کو کہ آپ کی ایک بہن گھر بیٹھے برسر روزگار ہو جائے، یعنی وہ اس کا اپنا یوٹیوب چینل شروع ہو جائے اور ارننگ شروع ہو جائے، مونیٹائزیشن ہو جائے؟ تو پلیز ایک بہن کی ہیلپ کیجئے اور چینل پر زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے، فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کیجئے، ٹھیک ہے؟ اور چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف کہ ایک سمجھدار جو ہاؤس وائف ہوتی ہے نا، وہ کوشش کرتی ہے کہ وہاں سے اپنا سامان لے کر آئے، گروسری وہاں سے کرے جو اس کا بجٹ ہے وہ متاثر نہ ہو۔ جناب بارشوں کے بعد پورے کراچی میں دریائے بھٹو بہہ رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے ہم ہول سیل مارکیٹ جوڑیہ بازار جاتے ہیں، نہیں جا سکے ہسبینڈ کہ وہاں سے سامان لے کر آنا، اتنا کوئی کیچڑ پانی اور بہت زیادہ مسائل ہو رہے تھے۔ تو گھر کے قریب تھا امتیاز، تو سوچا اس دفعہ امتیاز سے کر لی جائے گروسری، کیونکہ گروسری تو کرنی ہے، سامان ختم ہو رہا تھا۔ میرا مہینہ شروع ہوتا ہے 22-23 سے، تو اس لیے مجھے گروسری کرنا تھی۔ لیکن گروسری کرتے وقت میں نے ان چیزوں کو مد نظر رکھا ہے کہ کیا میرے بجٹ کے اندر صحیح سامان آ رہا ہے، میں کچھ مہنگا سامان تو نہیں لے رہی۔ یقین جانے میں امتیاز سے بھی بڑی بچت کر کے آئی ہوں۔ یہ جو دودھ کے پیکٹس آپ دیکھ رہے ہیں، ان پر فی پیکٹ مجھے 15 روپے کی بچت ہوئی ہے، جہاں سے میں پہلے دودھ لے رہی تھی یہ پیکٹ دودھ کے، وہاں مجھے 15 روپے مہنگا مل رہا تھا فی پیکٹ۔ اور اسی طریقے سے یہ اچار ہے، اس پر بھی مجھے 10 روپے کی بچت ہوئی ہے فی ½ kg پر۔ تمام چیزیں اسی طریقے سے میں نے بہت دیکھ بھال کر کے لی ہیں، کیونکہ پہلے کی جو گروسری لسٹ تھی وہ میرے پاس تھی، یوں سمجھ لیجیے مجھے پرائز رٹے ہوئے ہی تھے، تو میں لے کر آئی ہوں اسی حساب سے۔ اور جو چیزیں مجھے مہنگی لگی ہیں، جیسے پیکٹ والے مسالے ہو گئے، بریانی کے، قورمے کے، نہاری ٹکا، یہ میں نے کچھ بھی نہیں لیا۔ اور اب میں اس چیز کے کچھ میرے پاس پہلے سے یہ سامان موجود ہے، اور میں کوشش کروں گی کہ اس وقت تک چلے کہ جب تک ذرا سے یہ رستے وغیرہ سیدھے ہو جائیں وہاں کے، تو ہسبینڈ جا کر کچھ لے آئیں۔ اسی طریقے سے میں نے لکوڈ واش برتنوں کا لکوڈ نہیں لیا، وہ وہاں پر مہنگا تھا، میں کھلا استعمال کرتی ہوں۔ ہارپک میں نے نہیں لیا کہ میں کھلا استعمال کرتی ہوں، وہ مجھے سستا پڑا۔ تو چاہے کہنے کا مطلب یہ ہے آپ سپر مارکیٹ جائیں یا کریانہ کی شاپ سے خریداری کریں یا کہیں سے بھی خریداری کریں، اپنے بجٹ کو مد نظر رکھیں، مہنگا سامان مت لے کر آئیے، اور بچت کر کے سامان لے کر آئیے۔ اور جانا ہر جگہ چاہیے تاکہ آپ کو ریٹس کا پتہ چلے کہ ریٹس کیا چل رہے ہیں کمپیئر ٹو ادر شاپس۔ ہم جب اس طریقے کی ادھر سے ادھر جب ہم اپنے ریٹس کو چیک کرتے ہیں نا، تو کافی ہمیں بچت ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے کام، لیکن یہ ہے کہ بچت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر چیز میں بچت کرنی چاہیے، یعنی اگر ہو گیا آپ کا گیس کا بل، بجلی کا بل اور دیگر چیزیں، تو بجلی کا بل کوشش کیجئے کہ 200 یونٹ سے اندر ہی رہے، اوپر نہ جائے۔ جب 200 یونٹ کے اندر رہے گا آپ کا بل، تو آپ کا بل 2000 تک کے بھی اندر ہوگا، 2000 تک ہوگا یا 2000 کے اندر ہی آئے گا۔ اسی طریقے سے گیس کی بچت کریں کہ گیس کے اکثر خواتین کو یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ کہ وہ چولہے کو آنچ کو ہلکا کر دیتی ہیں۔ اگر وہ چولہا استعمال نہیں کر رہی ہے، چولہا استعمال کرنے میں تھوڑا سا ٹائم ہے، تو وہ آنچ کو بالکل 0 پر کر دیتی ہیں کہ بھئی چولہا جلانا نہیں پڑے گا۔ تو اس چیز کو بالکل اپنی اگر آپ کی عادت ہے تو اس سے ختم کریں،
کہ چولہے کی جو ایک ماچس آتی ہے وہ 5 روپے کی آتی ہے، اس میں بہت ساری تیلیاں ہوتی ہیں، اور ہم آنچ کو جب ہلکا کر دیتے ہیں تو ہمارے گیس کے یونٹ بڑھتے ہی رہتے ہیں، میٹر چلتا ہی رہتا ہے، اور اس سے ہمیں کہیں زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ایک ماچس کی تیلی کے پیچھے آپ گیس کو نہ ضائع کیجیے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو دیگر سامان بھی میں نے منگوایا تھا، یہ بھی مجھے کافی بچت میں ملا ہے۔ ان کا آٹا اسپیشلی دیسی گندم کا ہے، جہاں سے میں لے رہی ہوں وہاں سے مجھے بچت میں ملا ہے۔ دودھ کے پیکٹ مزید میں نے اور پرچیز کیے تھے کہ یہ دوسرے دن کا ہے، پہلے دن کا جو تھا سامان وہ تھا، پھر دوسرے دن کچھ اور رہ گیا تھا تو میں نے وہ بھی منگوا لیا۔ قریب ہی ہے ہمارے گھر سے جو ایک برانچ کھلی ہے امتیاز کی، تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، تو لے آئے۔ اور اس میں ایک بچت ہم نے اور کری کہ ہم نے فرسٹ ٹائم میں جو یہ بیگ ہے نا یہ پرچیز کر لیے تھے، سیکنڈ ٹائم ہم اپنے بیگ خود لے کر گئے تھے اور پھر ہم نے وہ بیگ پرچیز نہیں کرے، تو ہمیں 70-80 روپیز کی یہ بچت ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، بچت کیجئے، فضول خرچی سے بچیے، جتنا ہو سکتا ہے بچت کیجئے، اور جتنی بچت ہو سکتی ہے کیجئے کہ ایک سمجھدار ہاؤس وائف اور ایک سمجھدار خاتون خانہ فضول خرچی سے بچتی ہے اور بچت کو اپنا شعار بناتی ہے۔ تو اس دفعہ میں نے لہسن ادرک بھی وہیں سے ہی لے لیا تھا کہ لہسن ادرک ختم ہو گیا تھا بالکل، اور لوکل مارکیٹ جانا نہیں ہو رہا تھا۔ میں ایکچولی لیتی ہوں یہاں پر جمعہ بازار سے، تو جس دن جمعہ بازار لگنا تھا اس دن ہو رہی تھی بارش، تو وہ لگا نہیں ٹھیک سے۔ اور جناب جب لہسن ادرک گھر میں ختم ہو جائے نا تو ایسا لگتا ہے کہ کھانا پکانا ہے نا ایک پہاڑ ہو گیا۔ تو آج میں نے صبح جب ہسبینڈ بھی چلے گئے، بچے بھی چلے گئے، تو میں آ گئی لہسن ادرک کو لے کر چھت پر، کیونکہ لائٹ گئی ہوئی تھی، اور یہاں پر ہوا میں سکون سے بیٹھ کر میں نے اپنے لہسن ادرک چھیلے، اور اس کے 1 گھنٹہ مجھے آرام سے لگ گیا تھا اس میں۔ لیکن یہ ہے کہ صبح جو میرا کام تھا نا وہ ہو گیا تھا، کہ سارا دن میں اس کو لے کر بیٹھتی، دیگر کام متاثر ہوتے، تو میرا کوئی کام متاثر نہیں ہوا۔ میں نے اس طریقے سے کام کو انجام دیا کہ میرے دیگر کام متاثر نہ ہو۔ یوں سمجھ لیجیے جو تھوڑا بہت میرا ریلیکسنگ کا ٹائم ہوتا ہے، میں بچوں کو بھیج کر، ہسبینڈ کو بھیج کر جو 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، وہ میں نے اس لہسن ادرک کو چھیلنے میں، کاٹنے میں لگا دیا تاکہ مجھے آسانی ہو جائے۔ جی، اپنے لیے آسانیاں تلاش کریں اور اس طریقے سے کام کریں کہ آپ کے کام تمام ٹائم پر ہو جائیں، ٹائملی ورک ہو جائے، آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ اگر ورک ٹائملی نہیں ہوگا، کچن کی پریپریشن آپ نہیں کر کے رکھیں گے، آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کل کیا پکانا ہے، شام میں کیا پکانا ہے، تو آپ بہت زیادہ اسٹریس میں آ جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے میں نے شو پر یہ چھنی پر چڑھا دیا تھا کہ چھنی بھی گندی نہ ہو اور سارا جو لہسن ادرک کا کچرا ہے وہ بھی ادھر ادھر نہ بکھرے اور اسی میں رہے۔ تو اسی طریقے سے ہیک یوز کرتے رہا کریں اور اپنے کام سر انجام دیتی رہا کریں۔ اور ویسے بھی میری تمام ہاؤس وائف، میری تمام بہنیں بہت زیادہ سمجھدار ہیں اور اپنے گھر کو چلانے والی ہیں۔ بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ کبھی کوئی بات ذہن سے نکل جاتی ہے، یا میری نئی شادی شدہ بہنیں جنہوں نے ابھی شادیاں ہوئی ہیں اور کچن ان کے الگ ہوئے ہیں یا کچن میں کام کر رہی ہیں، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، تو جھٹپٹ والے کام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ٹائم کو مینیج کریں، ٹائم کو ضائع نہ کریں، بس موبائل اسکرولنگ اور یہ تمام چیزیں کرنے میں ٹائم کو ضائع نہیں کریں، اپنا کام سر انجام دیں اور وقت پر کام کریں۔ یہاں پر میں نے یوٹیوب کے لیے تھوڑی بہت کلپ بھی بنا لیے تھے، میرا ایک کام بھی ہو گیا اور دوسرا کام تو میرا لہسن ادرک چھیلنے کا تھا ہی، وہ بھی میں نے کر لیا۔ اور اس طریقے سے اب یہ تقریباً میرا پورا مہینہ 20 دن آرام سے یہ میرا چل جائے گا اور میں بڑے سکون میں رہوں گی۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ لہسن ادرک اسپیشلی کہ میں اس کو چھیل کر کاٹ کے اور اس کا جو پیسٹ ہے وہ بنا کر فریزر کر دوں، یہ آسانی رہتی ہے مجھے، کیونکہ پھر وقت بے وقت کی پریشانی ہوتی ہے اگر جو لہسن ادرک نہیں پیسا۔ تو جناب آپ لوگ کو ویڈیو کیسی لگی، یہاں تک آ گئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو لائک کیجئے، فرینڈز اینڈ فیملی میں لازمی شیئر کیجئے۔ اور جناب ایک بہت کام کی بات کہ پلیز فضول خرچی سے بچیے، اپنے تمام پیسوں کو احتیاط سے استعمال کیجئے، بچت لازمی کیجئے اور اپنے ہر پیسے کے لیے کوئی نہ کوئی کام منتخب کر کے رکھیے۔ جی، اپنے ہر نوٹ کو آپ بتا کر رکھیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، کون سے پیسے آپ نے بچت میں رکھنے ہیں، کون سے پیسے آپ نے خرچ کرنے ہیں، کون سے پیسے آپ نے آگے کے لیے آپ نے جمع کر کے رکھنے ہیں، آگے کوئی چیز آپ نے خریدنی ہے اس کے لیے، ہر چیز کے لیے
آپ نے اپنے یوں سمجھ لیجیے پیسوں کو احتیاط سے خرچ کرنا ہے۔ تو یہاں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آدھا کلو لہسن ہے اور 1 پاؤ ادرک ہے۔ میں اسی ریشیو سے لہسن ادرک کا پیسٹ بناتی ہوں کہ 1 پاؤ ادرک لیتی ہوں اور آدھا کلو میں لہسن لیتی ہوں۔ اس طریقے سے بہت اچھا اور اسموتھ پیسٹ بن جاتا ہے اور بہت سارا چل بھی جاتا ہے یہ۔ اور کوشش کیا کیجیے اپنی جتنی بھی گروسری ہے جب آپ لے کر آئیں تو اللہ کا نام لیں، اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے، کم سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنی تمام چیزوں کو کھولیں، اوپن کریں اور اللہ سے خیر و برکت مانگیں اپنی گروسری میں، اپنے پیسوں میں، اپنے رزق روٹی میں، آنے جانے عمر میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت مانگیں اور کوشش کریں کہ صبح کا آغاز نماز فجر سے کریں۔ جی ہاں، اگر نماز فجر آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لی تو یقین جانیں بہت ساری بلائیں، بہت ساری پریشانیاں اور بہت سارے مسائل آپ کی زندگی سے چلے جائیں گے۔ یہ میرا آزمودہ ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور کوشش کیجئے کہ جب کوئی بھی کام کر رہی ہوا کریں تو اللہ کا ذکر لازمی کیا کریں۔ اللہ کے ذکر میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔